إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے صحابہ جیسے جانثار نصیب فرمائے. آج کی یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس مجلس میں، اس کے اندر اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ ٹھہرنے اور ان کو اپنی آنکھوں سے نہ ہٹانے کا حکم فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام کو اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا کے طالب ہیں یہ لوگ. اس لیے آپ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹائیے. اس کا شان نزول سن لیجئے. قبیلہ مضر کا جو سردار تھا وہ یعینہ، قبول اسلام سے ایک دن پہلے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور گرمی کا دور تھا. گرمی کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے پسینہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے بدبو کا احساس بھی ہو رہا تھا. جب یہ آ کر بیٹھا تو اسے بڑی ناگواری ہوئی کہ مجلس کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں، غریب پوسیدہ کپڑوں والے، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بدبو سے گن نہیں آتی؟ یہ بدبو آپ کو تکلیف نہیں دیتی؟ اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں بہت بڑے قبیلے کا سردار ہوں اور قبیلے والے وہ کام کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں، اور اگر میں اسلام لے آیا تو یہ میں بات باور کروا دوں، آپ کو بتا دوں، باخبر کر دوں
کہ اگر میں اسلام لے آیا تو پورا قبیلہ بھی اسلام لے آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ غریب بوسیدہ کپڑوں والے جن کے جسموں سے بدبو اٹھ رہی ہے، یا تو ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے، یا پھر ان کے ٹائمنگز علیحدہ کر دیجئے اور ہمارے جو ٹائمنگ ہے علیحدہ کر دیجئے، تاکہ ہمیں ان بوسیدہ کپڑوں والوں کے پاس نہ بیٹھنا پڑے، کیونکہ ہم تو بڑے سردار ہیں۔ ابھی وہ سردار عیینہ اپنی فرمائش بیان ہی کر رہا تھا، اپنی بات کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جا جبریل، جا کر میرے پیغمبر کو یہ بات سنا دو کہ دین کو زینت مال کی وجہ سے نہیں لگ سکتی، دین کو عزتیں سٹیٹس نہیں دے سکتا، بلکہ بارگاہ رسالت کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص وہ اللہ کے نزدیک معتبر اس وقت ہوگا جب اس کے سینے کے اندر تقوی ہوگا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائیے، روکیے کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی پکار کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کے سامنے سے انہیں ہٹائیے نہ۔ صحابہ کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ صرف اس مقام پر امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ہو رہا کہ آپ صحابہ کو اپنی مجلس میں بٹھائیے، بلکہ دوسرے مقام پر سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیے کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز نہیں، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان صحابہ کو اپنی مجلس سے ہٹائیں گے تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو بوسیدہ کپڑوں والے جن کے جسموں سے بدبو اٹھ رہی ہے، یہ غریب صحابہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے صحابہ، آپ کا دیدار کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے صحابہ، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے اٹھائیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحابہ تو میرے نبی کے سچے عاشق تھے، صحابہ تو میرے نبی کے ساتھ سچا عشق کرنے والے تھے، اور ایسی محبت کہ قیامت کی صبح تک آنے والی ذریت اس محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول جنگ کے اندر شریک تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بھی شریک تھے۔ ایک مجاہد اللہ کے نبی کی طرف سے نکلتا ہے اور ایک دشمن اسلام بن کے کفر کی صفوں سے نکلتا ہے۔ باپ بیٹے کی جنگ ہوتی ہے، بعد میں
اپنے گھر میں بیٹھ کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابا جان، جنگ بدر میں میرا آپ کا آمنا سامنا ہوا تھا اور آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے آ گئی تھی، اور میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، آپ میرے باپ ہو، میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا تھا۔ تو اس عاشق رسول نے اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ فرمایا کہ بیٹے، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے معاف کر دیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس رب کی قسم ہے جس نے آسمان کو بلندیاں دی ہیں، اس رب کی قسم ہے جس نے زمین کو پستی دی ہے، اس رب کی قسم ہے جس نے دریاؤں کو روانی دی ہے، اس رب کی قسم ہے جس نے سمندروں کو بپھرنا سکھایا ہے، اس رب کعبہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اگر تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا میں تمہیں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، بلکہ دشمن محمد سمجھ کے تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ محبت کی ایسی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اور ایسے صحابہ عاشق تھے امام الانبیاء علیہم السلام کے، جو آپ کا دیدار کرنے کے لیے ہمیشہ ترستے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہر روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کا دیدار کر کے خوش ہوتے۔ ایک دن آئے بارگاہ رسالت میں، چہرہ مرجھایا ہوا، اس لیے کہ جب انسان کا دل غمگین ہوتا ہے تو وہ غم انسان کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، چاہے باہر کتنا ہی موسم اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دل کا موسم اچھا نہ ہو تو انسان کی خوشی کا اظہار اس کے چہرے پر نمایاں نہیں ہوتا۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ بیاباں سے مراد کہ غمگین ہونا۔ حضرت ثوبان کی یہ حالت دیکھ کر سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ ثوبان، خیریت ہے؟ تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں ہر روز آپ کے دربار میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے خوش ہو جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، کام کاج کر کے جب دل مچلتا ہے آپ کی زیارت کو بھاگتا ہوا واپس آتا ہوں، اور آ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں، دل کو چین ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے خیال آیا کہ دنیا کے اندر تو ہم اپنے نبی کی زیارت کر لیتے ہیں، جب میرا نبی دنیا سے چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ پھر جنت کے اندر تو آپ کا مقام تو بڑا ہوگا، آپ کا مقام تو بڑا عرفہ ہوگا اور بہت اونچے مقام پر آپ ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، اس جنت کے اندر اتنا بڑے مقام پر ہم ہر روز، ہر آن، ہر لمحے آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی صدیقین، شہداء، صالحین اور نبی۔
فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے رہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر وہ ہوں گے. ان کی رفاقت جنت کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. کیسا عشق. ایک صحابی آئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی تیاری کے لیے تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ اے اللہ کے رسول قیامت کے لیے نہ میرے پاس اعمال کی پونجی ہے, میرا توشہ بہت کم ہے, زادیرہ کم ہے, نمازیں نہیں ہیں, زکاتیں میں نے اتنی نہیں دی, میں نے اتنے حج نہیں کیے, میں نے نوافل اتنے نہیں پڑھے, لیکن اللہ کے رسول ایک بات طے ہے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں, میں اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ جا, جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. یہ ہے عشق, سچا عشق. اور ابو بکر کی عشق کی انتہا کو دیکھیے, اس محبت کی انتہا کو دیکھیے کہ سفر ہجرت ہو رہا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ محو سفر ہیں, اور چلتے چلتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی امام الانبیاء کے پیچھے, کبھی آگے, کبھی دائیں, کبھی بائیں چلتے ہیں اور بے چینی کا عالم ہے. تو پوچھا گیا ابو بکر خیریت تو ہے کہ آپ کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے اس عاشق نے کہا, اللہ کے نبی کے اس عاشق نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ آور نہ ہو تو پیچھے ہو جاتا ہوں, جب خیال آتا ہے کہ آگے سے حملہ آور نہ ہو آگے ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بچ جاؤں, تم قتل ہو جاؤ؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میں یہی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ محفوظ رہیں اور ابو بکر آپ کی حفاظت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. محبت کی انتہا. تو فرمایا کہ صحابہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹائیے, اور ان کی اتنی عظمت, اتنی رفت صحابہ کی. فرمایا کہ یہ بوسیدہ کپڑوں والے جب آپ کے پاس آئیں, آپ ان کو سلام کہیے, انہیں سلام کہیے اور انہیں یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اور انہیں ایک اور بڑی خوشخبری سنائیے اپنے جانثاروں کو, اگر آپ سے جہالت میں, اگر آپ سے غلطی ہو جائے, ارادتاً نہیں, جہالت میں غلطی ہو جائے, اگر وہ توبہ کر لیں, انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مژدہ سنا دیجئے. اور پھر ان کی اتنی عظمت صحابہ کی, فرمایا کہ اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں, غلطیاں سرزد ہو جائیں, فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. روایات کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کے کبیرہ گناہوں کو سائڈ پہ رکھو,
صرف صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو اس کے سامنے رکھو، تو جب اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے رکھا جائے گا پریشان ہو جائے گا، دل کے اندر خیال کرے گا یہ تو میرے صغیرہ گناہ ہیں، اگر کبیرہ گناہوں کو میرے سامنے رکھا گیا تو میرا کیا عالم بنے گا، میرا کیا حال ہوگا۔ اب یہ دل کے اندر، چونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں، تو جب دل کے اندر یہ سوچ رہا ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اس آدمی کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی جائے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ایک نیکی ہر گناہ کے بدلے، تو کہے گا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، اور میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ جب آپ نے یہ حدیث فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ تو انسان اپنے رب کو کل قیامت کے دن کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر سکے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو بھائیو بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ غریب اور امیر کی یہ تقسیم، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے دور کے اندر بھی غریب اور امیر کا فرق واضح کیا جاتا تھا۔ ہر ایک جلدی پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب توحید کے پیغام کو رکھا تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اسپیشل آدمی تو ہے ہی نہیں ہے، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، اگر آپ کو ہم اللہ کے نبی مان بھی لیں تو آپ کے پیروکار تو ذلیل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، عامی لوگ ہیں، بوسیدہ کپڑوں والے ہیں، نادار لوگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ہم تو نہیں دیکھتے کہ آپ کی کوئی فضیلت ہے ہم پر، ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان نجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا، فرمایا کہ اے میری قوم میں تم سے یہ جو تبلیغ کرتا ہوں اس کا اجر تو نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربهم، یہ بات طے ہے کہ میں ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں، میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ ان لیے لوگ ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور میں تمہیں جاہل قوم تصور کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے فرعون کی حالت دیکھیے کہ فرعون بھی اپنی قوم کو ہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گھٹیا سمجھتا تھا، الیاذ باللہ۔ تو اللہ کے نزدیک اللہ نے یہ بات باور کروا دی کہ بارگاہ رسالت میں اللہ کے نزدیک وہ آدمی انتہائی اہمیت والا ہے، شرف والا ہے، عزت والا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کرنے والا ہے اور اس کے سینے کے اندر تقوی موجود ہے۔ اور بھائیو یہاں صحابہ کی ایک صفت بیان کی، توجہ کیجئے، یدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام کو۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ صحابہ نے دعائیں مانگی
اور ان کی دعاؤں کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ اس مجلس میں اگر آپ بیدار ہو، آپ کی بیداری کا ثبوت دیں، آپ کو ایک میں بڑا عجیب واقعہ سنانے والا ہوں، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس کو جو بھی سنتا ہے کہ محبت سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت اوس ان کے خامن تھے، عبادہ بن صامت ان کے بھائی تھے۔ یہ اسلام قبول انہوں نے کیا اپنے خامد کے ہمراہ، اور بڑی عام سی زندگی گزارنے والی خاتون تھی، گمنام سی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ان کو چاروں سو عالم میں ایسی شہرت نصیب فرما دی کہ قیامت کی صبح تک اگر کوئی سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع پڑھے گا تو وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد رکھے گا، اور اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے انہیں شہرت نصیب فرمائی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہتا، انت علی کا ظہر امی، تم مجھ پر اس طرح ہو جس طرح میری ماں کی کمر، میری ماں کی پیٹھ، تو یہ تصور کیا جاتا تھا اس دور کے اندر کہ طلاق ہو چکی ہے، اور اسلام کی طرف سے واضح کوئی پیغام نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کے خامد یہ بوڑھے تھے، چڑچڑا پن تھا اور بڑے غصے میں آ جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر کہنے لگے، انت علی کا ظہر امی۔ حضرت خولہ کی چیخیں نکل گئیں۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا خامد کا، خولہ کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ حضرت خولہ کہنے لگی، دستور یہ ہے، آج کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی یہ الفاظ کہہ دے، میں ہوں بیوی پر، وہ یعنی حامد پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور جب تک اللہ اور اس کا رسول میرے بارے میں فیصلہ نازل نہیں فرماتے، میں آپ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ پریشان حال یہ خاتون بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے۔ اس وقت حضرت اماں عائشہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ اندر داخل ہوئی، پریشان حال، چہرہ مرجھایا ہوا۔ خولہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں جب جوان تھی، مال والی تھی، تو میرے خامد نے میرے ساتھ شادی کی تھی، میرے گھر والے میرے ساتھ تھے۔ آج میرے پاس مال نہیں ہے، آج میرے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہے، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول، نہ حسن رہا، نہ جمال رہا، نہ قوت رہی، نہ طاقت رہی، فقر میں ہوں، فاقے میں ہوں، غربت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، اور میرے خامد نے تو مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ آپ نے جو دستور تھا، جو مشہور ایک مسئلہ چل رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ حرمتی علیہ، اے خولہ تم اپنے خامد پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، اسلام نے تو پرانی روایات کو مٹا دیا ہے، اسلام نے تو پرانی روایات کو مٹا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خولہ، میری طرف کوئی وحی نازل نہیں کی گئی اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت خولہ پھر قائل کرنے لگی اللہ کے نبی کو، اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہر چیز کی وحی آئی ہے، یہ وحی کیوں نہیں آئی؟ آپ کچھ کیجئے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی،
تو حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت حولہ نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے نبی سے چہرے کو موڑ دیا اور کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو جانتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں اپنی تنگ دستی کی، میں تم سے شکایت کرتی ہوں اپنے فقر کی، میں آپ سے شکایت کرتی ہوں اپنے خامن سے جدائی کی۔ اور حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ مزید کہنے لگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں اپنے خامن سے جدا ہو جاتی ہوں میرے بچے خراب ہو جائیں گے، اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں اپنے بچوں کو حوالے کرتی ہوں خامد کے، باپ کے حوالے کرتی ہوں، تربیت نہیں ہو سکے گی، بچے ضائع ہو جائیں گے، اگر میں بچوں کو اپنی طرف لے کے آتی ہوں تو اے اللہ فقر کی وجہ سے یہ پریشان رہیں گے۔ حضرت حولہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے طریقے سے دعا مانگی کہ گھر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر میں ابھی حولہ اپنے رب سے شکایت کر رہی تھی، اپنے رب سے گفتگو کر رہی تھی، امام الانبیاء پر وحی کی آثار نظر آئے۔ اما عائشہ کہتی ہے حولہ ٹھہر جاؤ، لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی خوشخبری نازل فرمائی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت حولہ کے لیے بڑا امتحان تھا کہ کیا ہو جانے والا ہے، اگر اللہ نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا میرا کیا بنے گا؟ کہتی ہے مولا تو کرم کر دینا۔ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ابشری یا خولہ، ابشری یا خولہ، ابشری یا خولہ، اے خولہ تیرے لیے خوشخبری ہے، آسمان سے رب نے تیرے لیے جو ہے وہ تمہارے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیق اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو جو آپ شکایت کر رہی تھی، قول التی تجادلک فی زوجہا، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اپنے رب سے شکایت کر رہی تھی، اس کے قول کو سن لیا۔ اور اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا۔ اللہ سننے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ زہار کریں، یہ الفاظ کہیں انت علیہ کا ظہر امی، اپنی بیویوں کے ساتھ، فرمایا کہ وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی بلکہ مائیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت حولہ کے خامد کو بلایا اور کہا کہ زہار کا کفارہ ادا کرو، غلام دو۔ کہا میں تو غلام دے نہیں سکتا اس لیے کہ میں تو غریب ہوں۔ کہا کہ پھر اس طرح کرو کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھو۔ میں تو لگاتار 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا کہ اللہ کے رسول میں تو غریب ہوں، اگر آپ بندوبست فرما دیں۔ تو آپ نے 60 مسکینوں کی خوراک کا بندوبست فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جا کر جو ہے وہ کفارہ ادا کر دو۔ تو اللہ نے اس خاتون کو اتنی عزت دی، اتنی رفت دی کہ حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے اور لوگوں کے ہجوم سے گزر رہے تھے۔ حضرت حولہ کے پاس سے گزرے، بوڑھی خاتون تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سلام کیا تو حضرت حولہ کہنے لگیں اے عمر جانتے ہو
تمہیں لوگ عمیر کر کے بلایا کرتے تھے، اللہ نے تجھے آج امیر المومنین بنایا ہے۔ ڈرنا اللہ سے، ڈر کے اللہ سے حکومت کرنا، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا۔ تو لوگ کہنے لگے، ایک آدمی مجمع میں سے اٹھا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین کتنی دیر تک اس بوڑھیا کی باتیں سنتے رہیں گے، کتنی دیر تک باتیں سنتے رہیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر صبح سے لے کے شام تک مجھے یہ حکم دے خاتون یہاں کھڑے ہو کر بات سنو، میں اس خاتون کی بات سنتا رہوں گا، صرف فرض نماز کے لیے جاؤں گا اجازت لے کر، پھر واپس آ کر اس خاتون کی باتیں سنوں گا۔ جس کی بات کو، جس کی شکایت کو آسمان والا سنے، عمر اس کی باتوں کو کیوں نہ سنے گا؟ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ دل تو بڑا کرتا ہے کہ آپ کو اس پر تھوڑی سی گفتگو مزید سناؤں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ آنکھوں کے سامنے سے انہیں ہٹانا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غم سے بھرے ہوئے لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں، تو جب آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے غم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے رسول کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، اور فرمایا مجھے نیک خاتون پسند ہے، نیک عورت پسند ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک۔ اے اللہ کے رسول 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، یہ ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ والجلوس بین یدیک، دل کرتا ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھا ہی رہوں، بیٹھا ہی رہوں، بیٹھا ہی رہوں۔ اور تیسری چیز مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا جتنا بھی مال ہے میں سارے کا سارا آپ پر خرچ کر دوں۔ تو فرمایا تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو دنیا کی زینت جو ہے اسلام کو عظمت دے گی؟ نہ 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 نہ، بلکہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں دل کے اندر، ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عظمتیں دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب کو، جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، آپ ان کی اطاعت نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زینت کی طرف آپ کو بلائیں گے، اور اللہ رب العزت تو صحابہ کے جو ہے وہ آپ کے مجلس میں ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہتا ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ کا ساتھی بنایا کہ جو غریب تو ہیں لیکن حقیقتاً آپ کے سچے عاشق ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف فرمائی، اور تعریف کیا فرمائی کہ یہ لوگ صبح شام اللہ کی پکار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اسی تربیت کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکینی کی حالت میں ہی زندگی عطا فرمانا، اور مجھے میری موت بھی مسکینی کی حالت میں آئے، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین، فرمایا کہ غریبوں کی جماعت کے ساتھ ہی میرا حشر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.